الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا کیا ہے پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں، قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا طوق بن جائے گی، اور آسمانوں اور زمین کی میراث یہ تو اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ آیت نمبر 170 سورہ آل عمران۔ معزز سامعین گرامی، انفاق فی سبیل اللہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے چند معروضات پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں عرض کی تھی۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نفلی صدقے کے حوالے سے اس کی اہمیت آپ کے سامنے رکھی، اور آج چند معروضات جو فرضی صدقہ ہے، جو زکوٰۃ ہے، اس کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں نے کہا پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، زکوٰۃ کا حکم قرآن پاک میں 82 مرتبہ آیا ہے۔ کسی حکم کا ایک مرتبہ آنا یہ اس کے لیے اہم ترین ہوتا ہے، لیکن ایک حکم 82 مرتبہ آیا، اس کا معنی یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اہل ایمان کے سامنے اجاگر کیا ہے۔ اللہ کا حکم ایک مرتبہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اللہ اگر ایک مرتبہ فرماتے نا نماز پڑھو تو ایک حکم کافی تھا، اور کئی اللہ کے حکم ہیں جو اللہ نے ایک ہی مرتبہ فرمائے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لیکن بعض اللہ کے ایسے حکم ہیں جو بار بار کہے گئے، ان میں نماز ہے، 700 مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا اور 82 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا۔ تو اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر زکوٰۃ کا معاملہ اہم ہے اور اہل ایمان کی توجہ کا باعث۔ دوسری بات، زکوٰۃ صرف اس امت پر فرض نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام امتوں کے درمیان مشترک تھی، ان میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو ان کے زبان سے جو جملے نکلتے ہیں ان میں ایک بات یہ بھی تھی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ مجھے یہ وصیت کی گئی کہ میں نماز پڑھوں اور میں زکوٰۃ ادا کروں، جب تک میری زندگی ہے میں یہ کام کرتا رہوں۔ اس بنا پر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ زکوٰۃ کا معاملہ ہر امت کے اندر مشترک رہا اور ہر امت کے اندر یہ فرض رہا ہے۔ تیسری اور اہم ترین بات، کہ زکوٰۃ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ آپ کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ کے مال میں آپ کا تصرف یہ اس حد تک جائز ہے جس حد تک اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ یہ آپ کا مال نہیں ہے، زکوٰۃ یہ اللہ کا مال ہے، یہ غریبوں کا حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، میں تمہارے مال کے اندر اللہ نے غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مساکین کا حق رکھ دیا ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے، اس کے اندر آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو دے دیں، چاہیں تو نہ دیں، اس کے اندر آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے مال کے اندر 2.5% اللہ نے رکھ دیا ہے، اس پر کسی مسلمان کا، کسی خرچ کرنے والے کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ وہ سمجھے کہ یہ مال آپ کا ہے ہی نہیں۔ اگلی اور اہم ترین بات کہ زکوٰۃ کے فرائض کے ساتھ ساتھ اس کی جزیات کو بھی نقل کیا گیا، اس کے ایک ایک حکم کو بیان کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام احکامات بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کو ایک گارنٹی دی۔ فرمایا جو شخص تم میں سے اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرے گا، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کے مال کو تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، وقتی طور پر نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ یہ شخص بالکل کنگال ہو جائے، جسے کہتے ہیں کہ لٹ گیا، پٹ گیا، ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ کاروبار تو ہے اسی چیز کا نام ہے نا، کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، اس کا دخل اس چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ وہ گارنٹی ہے کہ تمہارا مال برباد کبھی نہیں ہوگا، ختم کبھی نہیں ہوگا، تم کبھی قلاش نہیں ہوگے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے بینک، کہا جاتا ہے جی کہ یہ کیا ہو گئے، یہ ختم ہو گئے، دیوالیہ ہو گئے، لیکن یہ انسان جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ دیوالیہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا حق دے رہا ہے، یہ غریبوں اور مساکین کا حق دے رہا ہے، یہ یتیموں بیواؤں کا حق دے رہا ہے، اس بنا پر یہ کبھی بھی دیوالیہ نہیں ہوگا، قلاش نہیں ہوگا، اس کا مال سارے کا سارا تباہ نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر ہر چیز کے بارے میں الگ الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ پہلی بات
زکوٰۃ ہر صاحب مال پر فرض ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کا مال اس نصاب کو پہنچتا ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ نصاب آگے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس کا نصاب کیا ہے، خواہ وہ عاقل ہو یا نہ ہو۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا کہ صاحب مال ہے لیکن دیوانہ ہے، پھر بھی اس دیوانے پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے اس پر۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے تو دیوانہ ہے لیکن مال تو موجود ہے نا، دیوانہ ہے لیکن صاحب مال ہے، اس کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، دیوانے پر فرض نہیں ہے۔ جو اس کو مال اللہ نے دیا ہے اس مال پر زکوٰۃ فرض ہے، لہذا عقل ہو یا نہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر اسی طریقے سے بالغ ہو یا نہ ہو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں بلوغت کے بعد چیز فرض ہوتی ہے، یہ شبہ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ صاحب مال وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس مال ہو سکتا ہے، تو زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ استدلال کس چیز پہ کیا جاتا ہے کہ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جب بالغ ہو، تو لہذا زکوٰۃ بھی اسی وقت فرض ہوتی ہے جب کیا ہو؟ بالغ ہو۔ یہ غلط فہمی ہے۔ جہاں پر نص موجود ہو وہاں پر کسی چیز کو کسی دوسرے عمل پہ قیاس نہیں کیا جاتا۔ یہاں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مال ہونا چاہیے، جس کے پاس مال ہے وہ بالغ ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کا مال کی زکوٰۃ دے گا کون؟ اس کی مال کی زکوٰۃ اس کا ولی ادا کرے گا، جو اس کے مال کا محافظ ہے وہ اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو لہٰذا اس کے لیے یہ شرط قطعاً موجود نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ بات کہے کہ جناب یہ تو بچہ ہے۔ اب اس کے لیے لوگ ایک عجیب سا کام کرتے ہیں۔ مجھے یہ مسئلہ باقاعدہ کچھ ہمارے دوستوں نے پوچھا کہ ہمارے پاس سونا ہے اور وہ سونا کثیر تعداد میں ہے، 40 تولہ، 50 تولہ، 60 تولہ۔ اب بچے ہیں ہمارے، ہم نے بچوں کے لیے خرید کر رکھا ہوا ہے، بچے ابھی نابالغ ہیں، تو کسی نے یہ مشورہ دیا، یہ مشورہ دینے والا بھی سبحان اللہ کوئی مولوی ہوگا، ظاہر بات ہے، میرے جیسا میری پارٹی کا بندہ ہوگا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کی جان بچ سکتی ہے زکوٰۃ سے۔ اب جس بندے کے پاس 40 تولہ سونا ہے، اب اس کی جان بچائی جا رہی ہے کس چیز سے؟ زکوٰۃ سے بچائی جا رہی ہے۔ اس نے مشورہ یہ دیا کہ جناب آپ اپنے بچوں کے نام لگا دیں، آپ کے بچوں کی ملکیت میں چلا جائے گا، اور بچے آپ کے نابالغ ہیں، لہذا نابالغ پر زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو سبحان اللہ، اس کو یہ کہنے کے بجائے، غلط مشورہ دینے کے بجائے اس کو یہ مشورہ دیا جاتا کہ آپ اس مال میں سے اللہ کا حق ادا کریں، غریبوں کا حق ادا کریں، مساکین کا حق ادا کریں، بیواؤں کا حق ادا کریں۔ اتنا مال اپنے پاس رکھ کر اس پر خوش نہ ہو۔ جب آپ غریبوں کا، مساکین کا، محتاجوں کا حق ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مال کے اندر برکت بھی دے گا اور حفاظت بھی ہوگی۔ ہم جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے کسی طریقے سے۔ جان یاد رکھیں، جان چھڑائیں نہ، بلکہ اللہ کے حکم کے لیے جان کو پیش کریں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں کہ کس طریقے سے میرے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، میں ہر حال میں اس کو دوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی کل مجرم بنوں اور محتاجوں کا بھی کل مجرم بنوں، غریبوں اور بیواؤں کا بھی کل مجرم بنوں کہ مال تھا اور دیا نہیں ہے۔ تو یہ جو اصول اور ضابطہ بعض لوگوں نے خود ساختہ بنا لیا کہ جناب بالغ ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ نابالغ ہو یا بالغ ہو، زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طریقے سے یتیم ہو یا نہ ہو، عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یتیم پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یتیم اگر صاحب مال ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی کو مشورہ دیا، جن کا بھتیجا یتیم ان کی زیر کفالت میں تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے مال سے کاروبار کر، اس کے مال سے کاروبار کر تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہو، کہیں ایسا نہ ہو تو اس کا مال رکھ دے اور اس کے مال سے زکوٰۃ لگتی رہے یہاں تک کہ اس کا مال کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر صحابی کو یہ حکم دیا تھا، اور اس کے پس منظر میں زکوٰۃ کا معاملہ تھا کہ صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ یاد رکھیں، اس کے لیے عقل مند ہونا شرط نہیں ہے،
اس کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے والد کا ہونا شرط نہیں ہے. جو صاحب نصاب ہے، بچہ ہے، اس پر زکوٰۃ فرض، دیوانہ ہے اس پر زکوٰۃ فرض. بعض لوگ دیوانے کو کس کیٹیگری میں لے کر آتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں. بعض لوگ دیوانے کو کہتے ہیں کہ یہ مرفوع القلم ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ حج نہیں کر سکتا، لہذا دیوانہ ہے، مرفوع القلم ہے. تو جب مرفوع القلم ہے تو اس سے زکوٰۃ بھی اس پر واجب نہیں ہے. یہ غلط مسئلہ ہے. مرفوع القلم اس حوالے سے ہے کہ جہاں پر اس کا بس نہیں چلتا، مال تو اس کا موجود ہے اور مال کا نگران بھی کوئی موجود ہوگا. جو بھی مال کا نگران ہے، مال موجود ہے اور صاحب نصاب ہے وہ، تو اس کی زکوٰۃ لازم ہے، فرض ہے. جو اس کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں وہ اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. اس پر فرض نہیں ہوگی کیونکہ اس کی کیفیت ہی وہ نہیں ہے، اس کی عقل ہی نہیں ہے. تو جب عقل نہیں ہے تو وہ دینے کے بجائے کون دے گا؟ جو اس کا سرپرست ہے، جو اس کا ولی ہے، جو اس کا محافظ ہے، وہ حکومت ہو، وہ عام افراد ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ زکوٰۃ کے مسئلے کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کہ ایک ایک بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. پھر ساتھ ہی آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے کئی نصیحتیں فرمائیں. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اے معاذ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے. اب اس جو مال لینا ہے وہ مال کون سا لینا ہے اور پھر مال خرچ کہاں کرنا ہے. فرمایا کہ ایسا نہ کرنا کہ ان کا بہترین مال لے لو، زکوٰۃ کی وجہ سے بہترین مال لے لو، ایسا نہ کرنا. یا زکوٰۃ کی وجہ سے ان کا بدترین مال لے لو، ایسا بھی نہ کرنا. زکوٰۃ کے لیے ہمیشہ اعتدال کے معاملے میں درمیانہ مال ان سے لینا ہے تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور جن کو دیا جا رہا ہے ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس کو خرچ کس میں کرنا ہے، وہاں سے لیں اور ہمارے پاس بھیج دیں. حالانکہ مدینہ طیبہ کے حالات کتنے خراب تھے. جب حضرت معاذ کو مدینہ طیبہ سے بھیجا گیا تو مدینہ طیبہ میں خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. فقر و فاقے کی انتہا تھی، لیکن یہ نہیں فرمایا وہاں یمن کی زکوٰۃ یہاں بھیجنا. فرمایا نہیں، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، وہاں کے امیروں سے لے کر وہیں کے غریبوں میں تقسیم کر دینا. زکوٰۃ کا اصول ہی یہی ہے کہ جہاں سے زکوٰۃ نکالی جائے وہیں پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے. یہاں کی زکوٰۃ وہاں، وہاں کی زکوٰۃ وہاں، یہ افراط اور تفریط کا معاملہ ہے. اس کو میں غلط نہیں کہتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہی ہے. آپ نے فرمایا وہاں کے امیروں سے لو اور وہیں کے غریبوں میں کیا کرو، تقسیم کر دو، تاکہ امیروں کو ان غریبوں کا خیال رہے کہ ان کو زکوٰۃ کا مال دینا ہے. وہ ہمیشہ ان کا خیال کریں. ہو سکتا ہے بیت المال میں مال آ جائے اور بیت المال میں مال آنے کے بعد یمن دور ہے، وہاں کے لوگوں کا حق ادا نہ ہو سکے، اس لیے سرور کونین نے فرمایا وہیں سے مال لو اور وہیں پر غریبوں کی لسٹیں بناؤ اور ان کو وہیں پر مال کیا کر دو، تقسیم کر دو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے. اسی طریقے سے فرمایا اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا گناہ کیا ہے. یاد رکھیں جتنی بھی سزائیں میں نے دیکھی ہیں، دنیا اور آخرت کی جو سزائیں قرآن و حدیث میں بیان کرتا ہے، ان میں سے سخت ترین سزا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کی ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے مقرر کی. فرمایا کہ اگر کوئی شخص مال رکھتا ہے سونا اور چاندی اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو یوم تکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. فرمایا کہ قیامت کے دن وہی مال، اس مال کی ان آگ کے اندر اس کی پھٹیاں بنائی جائیں گی اور ان پھٹیوں کو اس کے جسم کے اوپر رکھ دیا جائے گا اور داغا جائے گا. اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے گھٹنوں کو داغا جائے گا
اور اس کے جسم کے انگ انگ کو جلایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مال غریبوں کا تھا, اس نے ان کو کیوں نہیں دیا ہے؟ یہ مال پر خود سانپ بن کر کیوں بیٹھ گیا ہے؟ اس نے مال کو اپنا مال سمجھ کر اس نے اپنے ضروریات تو پوری کی ہیں, اللہ کا حق اس میں سے ادا نہیں کیا ہے. تو لہذا فرمایا سخت ترین عذاب اسی مال کو دیکھیں, یہ مال جو ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے, اسی مال کے ذریعے عذاب ہوگا. سونا ہے اس کے ذریعے, چاندی ہے اس کے ذریعے, روپیہ پیسہ ہے اس کے ذریعے. اور پھر فرمایا اگر کسی انسان کے پاس بکریاں ہوں اس کی زکات ادا نہ کرے, اونٹ ہو اس کی زکات ادا نہ کرے, گائے بھینس ہو اس کی زکات ادا نہ کرے, کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا وہ اونٹ, وہ گائے, وہ بکری, اس کو بڑا سارا جسم عطا کیا جائے گا. یہ والا جسم نہیں ہوگا جو دنیا والا ہے, بڑا جسم عطا کیا جائے گا. اور اس شخص کو ایک کھلے میدان کے اندر چھوڑ دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کے اوپر چڑھ دوڑو اور اس کو تباہ و برباد کر دو. اور وہ چیز, وہ اس کا مال جو دنیا کے اندر جو بڑی آسانی کے ساتھ اس نے رکھا, خوش ہو کر رکھا, فخر کے ساتھ رکھا, میرا اتنا مال, میرے اتنی بکریاں, اتنی گائے, اتنی بھیڑیں, اتنا فلاں, کل قیامت کے دن یہی ان کے عذاب کا باعث ہوگا. فرمایا ان کو مسلیں گے, اس شخص کو برباد کریں گے, اس کے اوپر سے دوڑیں گے اور اس کو مارتے رہیں گے جب تک اللہ کا حکم آئے گا. جب تک اللہ کا حکم اس کو روکے گا نہیں, اس وقت تک وہ یہی کام کریں گے. اور فرمایا کہ ایک جتھا جائے گا, دوسرا آ جائے گا, دوسرا جائے گا, تیسرا آ جائے گا, تیسرا جائے گا, چوتھا آ جائے گا, اور اس کو مسلتے رہیں گے, اس کو رگڑتے رہیں گے, اس کو تباہ و برباد کرتے رہیں گے, اس کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل کر ختم کریں گے. وہ بار بار جیے گا اور بار بار مرے گا. تو سامعین محترم, اپنے مال سے اپنے آپ کو عذاب ہو رہا ہے. اپنا مال ہی باعث عذاب ہے, باعث گرفت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مال کی زکات ادا نہیں کی گئی. اس لیے زکات کے حوالے سے بہت ہی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا حساب رکھیں, زکات کا مستقل بنیادوں پر رکھیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا نصاب بیان فرمایا, ہر ایک چیز کا نصاب یاد رکھیں, علیحدہ ہے. جو ہمارے ہاں معروف چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو چیزیں ان کے علاوہ ہیں اگر آپ نے وہ پوچھنی ہو وہ آپ الگ پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلے سونا ہے. سونے کا نصاب کتنا ہے؟ سونا الگ نصاب ہے, چاندی کا الگ نصاب ہے, نقدی کا الگ نصاب ہے. ان تینوں چیزوں کا نصاب الگ الگ ہے, یہ ذہن میں بٹھا لیں. سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں 7.5 تولہ سونا, 52 تولہ چاندی, 200 درہم, یہ ایک قیمت ہوا کرتی تھی. اس بنا پر ان کا ایک قیمت کی بنیاد پر ان کو آگے پیچھے کر کے ان کا نصاب متعین کیا گیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کی شریعت اب نہیں بدل سکتی, آپ کا حکم نہیں بدل سکتا. آپ نے جو فرما دیا وہ بات آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. اس لیے اب کیا ہے؟ اب نصاب وہی ہے, نصاب وہی ہے, لیکن اس کو آپ نے اب ادا کیسے کرنا ہے؟ 7.5 تولہ سونا. اب 7.5 تولہ سونے کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ یہاں پر عقل نہیں لڑانی, یہاں پر ضابطہ دیکھنا ہے شریعت کا کیا ہے. مثلا 5 لاکھ آپ لگا لیں تو کتنا بن گیا؟ یہ تقریباً 35 سے اوپر بن گیا, 40 لاکھ روپیہ بن گیا. تو 40 لاکھ روپیہ اگر کسی بندے کے پاس ہو تو صاحب نصاب ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. کسی بندے کے پاس سونا 7.5 تولہ ہوگا تو صرف سونے کا معاملہ ہے. یہاں پیسے کا معاملہ نہیں ہے, صرف سونا. اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو وہ زکات سونے کی دے گا. اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو وہ زکات نہیں دے گا. یہ شریعت کا مسئلہ ہے, آپ کو اور میرا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہم نے یہاں پر عقل نہیں دوڑانی, یہاں پر شریعت کا ضابطہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اللہ کی کیا منشا ہے. اسی کو تو شریعت کہتے ہیں کہ یہاں ہماری مرضی نہیں ہے.
ورنہ اگر ہماری مرضی کی بات ہے تو پھر 35 سے 40 لاکھ روپے میں کدھر زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن یہاں کیونکہ سونے کا نصاب الگ بیان کیا گیا تو لہذا سونے کو آپ الگ رکھیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, یہ بھی بعض لوگ ہیلا کرتے ہیں کہ یار 7.5 کے بجائے 7 تولہ سونا رکھ لیں, زکوٰۃ بچ جائے گی قیامت کے دن. یہ تو حساب آپ کو نیت کا دینا پڑے گا, نیت کا حساب و کتاب آپ کو دینا پڑے گا کہ آپ نے جان چھڑانے کے لیے یہ کام کیا ہے. جان چھڑانے کے لیے یہ کام نہ کرے, ہاں ہے ہی نہیں ہے تو پھر بال 7 تولے بھی ہے, یہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ آپ کو اور اللہ کا معاملہ ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو چاندی کا کتنا نصاب ہے؟ 52 تولہ. 52 تولہ آج کل میرے خیال میں چاندی مہنگا ہوا ہے تو تھوڑا سا اس کو زیادہ کر لیں آپ, لیکن اس کو قیمت میں کیلکولیٹ نہ کریں. 52 تولہ چاندی کسی کے پاس جنس کے حساب سے موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. 51 تولہ چاندی ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. 51 تولہ چاندی ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جب تک 52 تولہ پوری نہیں ہوگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. فرض نہیں ہے, ویسے کوئی دینا چاہتا ہے تو دے دے, صدقہ ہو جائے گا اس کی طرف سے. اسی طریقے سے جو روپے کا حساب ہے وہ 200 درہم ہے. آج درہم کتنے کا ہے؟ تقریباً میرے خیال میں 80 روپے ہے. تو 80 کو آپ اس کو کریں حساب تو یہ کتنا بنتا ہے؟ تقریباً یہ 1.25 لاکھ سے اوپر بنتا ہے, تقریباً 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے. یہ اس کا حساب صحیح کوئی بندہ کر لے, جس نے زکوٰۃ دینی ہے اس کا حساب کر لے. اور موجودہ درہم جو معروف درہم ہے وہ کون سا لیا جائے گا؟ دنیا کے اندر تو کئی درہم ہیں. درہم جو ہے قطر کا بھی ہے, درہم بحرین کا بھی ہے, لیکن یہاں کون سا درہم آپ لیں گے؟ معروف درہم. یہ ایک عرف کی بات ہوتی ہے, یہ UAE کا درہم ہے. جو عرب علماء جو بات کہتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ معروف جو درہم ہے دنیا کے اندر, یا جس کا سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے, یا سب سے زیادہ جس کی خرچ یا جس کے بارے میں خرید و فروخت ہوتی ہے, وہ کون سا درہم ہے؟ وہ UAE کے درہم ہے. تو اس درہم کا حساب ہوگا. یہ اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں کہ 200 درہم وہاں کا آج کے پیسوں کے لحاظ سے کتنا ہے. جس بندے کے پاس اگر یہ 200 درہم 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے, 1.25 لاکھ روپے بنتا ہے, لاکھ روپے بنتا ہے, جتنا بھی بنتا ہے حساب لگا لیں. تو جتنا بھی بنتا ہے, جو بندہ اتنا مال رکھتا ہو, اتنے پیسے رکھتا ہو اپنے پاس نقد, چاہے بینک کے اندر ہیں چاہے گھر کے اندر ہیں, 1 سال اس پر گزر جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. یہ حال علی الحول کی شرط یہ بھی شریعت نے لگائی ہے کہ آپ کے پاس یہ جو مال ہے یہ 1 سال تک رہنا چاہیے. لیکن یہ تجارتی مال کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تجارتی مال تو 1 سال رہتا ہی نہیں. تجارتی مال جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سرکل چلتا ہے. اس سرکل کی آپ نے حساب و کتاب کرنا ہے, اس ایک ایک چیز کا حساب کرنا ہے. آپ نے لوگوں کا دینا کتنا ہے, آپ نے لوگوں سے لینا کتنا ہے, آپ کے پاس جمع کتنا ہے, ان سب کو ملا کر اس میں سے جو قرض دینا ہے وہ نکال دینا ہے. باقی سارے کا سارا مال جمع کر کے اس کے 2.5% آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور آپ اندازہ لگا لیں, میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ 2.5% تو کچھ بھی نہیں ہے. مال میں سے 2.5% کچھ بھی نہیں. یہ 2.5% کیا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ آپ کا, یہ آپ کا, یہ آپ کا, یہ آپ کا, یہ بھی آپ کا, یہ جو ہے یہ 2.5% ہے. یہ ٹوٹلی اتنی سے جو ہے نا, یہ آخری حصہ یہ 2.5% آتا ہے. اتنا آپ نے ادا کرنا ہے. اگر اتنی ادائیگی میں بھی لوگ فرق ڈال لیں اور اس کے معاملے میں بھی لوگ تساہل سے کام لیں, سستی سے کام لیں, اور اس کے بارے میں بھی لوگ جان چھڑانے کی کوشش کریں, تو آپ یقین جانے جان نہیں چھوڑ سکتی. چاہے دنیا میں تو ہم کسی سے فتویٰ لے کر ادھر ادھر ہو جائیں, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے عشر کا معاملہ ہو, زکوٰۃ کا معاملہ پیسوں کا ہو, سونے کا ہو, چاندی کا ہو, یا اس کے علاوہ دیگر کاروباروں کا ہو, پراپرٹی کا ہو, ایک ایک چیز کا حساب کرے. اور اگر حساب سمجھ نہیں آتا یا کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ. اس مسئلے کو کلیئر کر کے آپ کو دیں گے تاکہ کم از کم اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ صاف ہوں اور دنیا کے اندر بھی آپ کا مال اللہ کی حفاظت میں آ جائے اور بابرکت مال ہو جائے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ مال زکوٰۃ ادا نہ کریں آپ کا مال بچ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے یہ مال کیا ہوگا؟ یہ نکل جائے گا, اور اس راستے سے نکلے گا جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا نکل جائے گا. لہذا جو اللہ نے حکم دیا اتنا نکال لے تو بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.